ناسوروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں تم بتاؤ کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنا یہ انسانیت کی بے حرمتی نہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح افغانستان کے اندر بھی سانحہ پیش آیا. ان تینوں کی لاشوں کو افغانستان کے تمام بڑے شہروں میں گھمایا گیا اور اس کے منہ کے گوشت کو کوے نوچ نوچ کے کھاتے تھے. کہ ایسی سزائیں دینے سے جرم ختم نہیں ہوگا، ملک پاکستان سے ظلم ختم نہیں ہو سکتا. اور غدار کی کوئی قوم نہیں ہوتی، غدار کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، غدار کا کوئی نام نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین، بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر کم عمر بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بڑھتا ہوا رجحان ایک اور ننھی پری کی جان نکل گیا. جی ہاں، اسلام آباد کے اندر باراکو کے مقام پر نئی آبادی محلہ عثمانیہ میں ایک 7 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا. افسوس. میں کہتا ہوں آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ آخر کب تک ہماری قوم کی ننھی پریوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہے گا؟ کبھی سانحہ قصور، کبھی سانحہ حافظ آباد، کبھی سانحہ قلعہ دیدار سنگھ، تو کبھی سانحہ اسلام آباد. آخر کب تک؟ لیکن ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ایسے لوگوں کو عبرت ناک سزائیں نہیں دی جاتی اتنی دیر تک یہ رجحان بڑھتا ہی چلا جائے گا، ختم نہیں ہوگا. شاید آپ جانتے ہوں کہ آج سے کچھ صدیوں پہلے اس زمین پر جب قبائلی نظام راج تھا تو اس وقت اگر کوئی بندہ قبیلے کے اندر غداری کرتا تھا نا تو اس کی گردن اتار دی جاتی تھی اور اس کی گردن اتار کر قبیلے کے مین چوک یا چرواہے میں لٹکا دی جاتی تھی اور اس کے منہ کے گوشت کو کوے نوچ نوچ کے کھاتے تھے. اور ہر آنے جانے والا سوال کرتا تھا یہ کون ہے؟ تو لوگ بھلا کیا جواب دیتے تھے؟ لوگ کہتے تھے یہ غدار ہے. لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا. نہیں، لوگ کہتے تھے یہ غدار ہے. اور غدار کی کوئی قوم نہیں ہوتی، غدار کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، غدار کا کوئی نام نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح افغانستان کے اندر بھی سانحہ پیش آیا. ایک چھوٹی سی کم عمر بچی کو 3 آدمیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور قتل کر دیا. افغانستان کی حکومت نے کیا کیا؟ ان تینوں کو پکڑنے کے بعد فی الفور پھانسی دی. پھانسی دینے کے بعد ان تینوں کی لاشوں کو افغانستان کے تمام بڑے شہروں میں گھمایا گیا اور لوگوں کو دکھایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور سارے لوگ دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے کہ بھائی ہم اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کریں گے کہ بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرنا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کرنا پڑتی ہے کہ جب ایسی کسی سزا کا ذکر ہمارے ملک پاکستان میں ہوتا ہے تو لبرل اور سیکولر لوگ سڑکوں پہ آ کے ٹی ویوں پہ آ کے چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور فواد چودھری جیسے لوگ ٹی وی پہ آ کے پروگرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی سزائیں دینے سے جرم ختم نہیں ہوگا، ایسی سزائیں دینے سے ظلم ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح کی سزا دینا انسانیت کی بے حرمتی ہے، بلکہ اس طرح کی سزا دینے سے ملک کے اندر خوف و ہراس پھیل جائے گا. میں ایسے ناسوروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں تم بتاؤ کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنا یہ انسانیت کی بے حرمتی نہیں؟ تم بتاؤ کہ کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے ملک و قوم کے اندر خوف و ہراس نہیں پھیلتا؟ یقیناً پھیلتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی دیر تک ان جیسے لوگ ہمارے ایوانوں میں، ہماری پارلیمنٹ ہاؤس میں اور ہمارے اداروں میں موجود ہے، قسم بخدا ملک پاکستان امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا، ملک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، ملک پاکستان سے ظلم ختم نہیں ہو سکتا، ملک پاکستان سے اس طرح کے زیادتی کے کیس ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی وحشیانہ حرکات کرنے والوں پر شرعی حدود کا نفاذ کیا جائے اور ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ لوگ دیکھ کے سبق حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سبق سکھائیں کہ بیٹا یہ کام تم نے ساری عمر نہیں کرنا، بچہ اس طرح کی زیادتی کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو دیکھو کتنی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں، دیکھو کس طرح ان کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، دیکھو کس طرح ان کو پھانسی دی گئی ہے، دیکھو کس طرح ان کو رجم کیا گیا ہے، دیکھو کس طرح ان کی گردنیں اڑائی گئی ہیں. ہاں جی، تو جب عبرت حاصل ہوگی نا سبھی کو تو ہر بندہ اس فعل سے بچے گا اور اپنی اولاد کو بچنے کی نصیحت کرے گا. تو جتنی دیر تک آپ سزائیں نہیں نہ سنائیں گے تو پھر کبھی ممکن نہیں کہ معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے یا معاشرے سے اس طرح کے جرائم ختم ہو جائیں. اس لیے ہماری اپنے حساس اداروں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو پکڑا جائے، قرار واقعی سزائیں دی جائیں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ ہر بندہ اس طرح کا فعل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. خدا کے لیے یار قانون کو نافذ کریں،
خدا کے لیے شرعی حدود کو نافذ کریں، خدا کے لیے ملک پاکستان کی عوام پر رحم کریں اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ آئندہ ہماری ننھی پریوں کی جان محفوظ ہو سکے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تمام کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عوام پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔